بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تمام معزز ناظرین گرامی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے ساتھیو، آج کا ہمارا موضوع اصحاب ایکا پر ہے کہ وہ کون سی قوم تھی اور ان کی طرف کس نبی کو مبعوث کیا گیا اور آیا کہ ان پر عذاب کیسے آیا۔ پیارے ساتھیو، شہر مدین کے قریبی سرسبز جنگلوں اور مرغزاروں کے درمیان ایک دوسرا شہر موجود تھا۔ یہاں رہنے والوں کا تذکرہ قرآن مجید میں اصحاب ایکا یعنی جنگل والوں کے نام سے کیا گیا ہے۔ اہل مدین اور اصحاب ایکا دونوں قومیں چونکہ بین الاقوامی شاہراہ کے قریب آباد تھیں، اس لیے دونوں ایک ہی طرح کی برائیوں میں مبتلا تھیں۔ چنانچہ اہل مدین کی ہلاکت کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت سیدنا شعیب علیہ السلام ہی کو اصحاب ایکا کی طرف مبعوث فرمایا۔ پیارے ساتھیو، حضرت سیدنا شعیب علیہ السلام نے اصحاب ایکا کو جو واضح نصیحت فرمائی اسے قرآن کریم میں اس طرح بیان کیا گیا ہے۔ ترجمہ: ایکا جنگل والوں نے رسول کو جھٹلایا جب ان سے شعیب نے فرمایا کہ کیا تم ڈرتے نہیں؟ بے شک میں تمہارے لیے ایمانت دار رسول ہوں، تو اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو، اور میں اس تبلیغ پر تم سے کچھ اجر نہیں مانگتا، میرا اجر تو اسی پر ہے جو سارے جہان کا رب ہے۔ اے لوگو، ناپ پورا کرو اور ناپ تول کو گھٹانے والوں میں سے نہ ہو جاؤ، اور بالکل درست ترازو سے تولو، اور لوگوں کو ان کی چیزیں کم کر کے نہ دو، اور زمین میں فساد پھیلاتے نہ پھرو، اور اس سے ڈرو جس نے تمہیں اور پہلی مخلوق کو پیدا کیا۔ پارہ 19 سورہ شعراء کی آیت نمبر 172 to 184۔ پیارے ساتھیو، لوگوں نے شعیب علیہ السلام کی نصیحت سن کر یہ کہا، جیسے کہ قرآن پاک میں ہے پارہ 19 سورہ شعراء کی آیت نمبر 185 سے 187 تک۔ ترجمہ: اے شعیب، تم تو ان میں سے ہو جن پر جادو ہوا ہے، تم تو ہمارے جیسے ایک آدمی ہی ہو، اور بے شک ہم تمہیں جھوٹوں میں سے سمجھتے ہیں، تو ہم پر آسمان کا کوئی ٹکڑا گرا دو اگر تم سچے ہو۔ حضرت سیدنا شعیب علیہ السلام نے ان سے فرمایا، میرا رب عز و جل تمہارے اعمال اور جس عذاب کے تم مستحق ہو اسے خوب جانتا ہے، اور اگر چاہے گا تو آسمان کا کوئی ٹکڑا تم پر گرا دے گا، یا تم پر کوئی اور عذاب نازل کرنا اس کی معیشت میں ہوگا تو میرا رب عز و جل وہ عذاب تم پر اتار دے گا۔ پیارے ساتھیو، جب اصحاب ایکا کسی طرح بھی ایمان نہ لائے اور اپنی بدعمالیوں پر ہی قائم رہنے کو ترجیح دی تو ایک دن ان پر عذاب الہی نازل ہو گیا۔ اس عذاب کی تفصیل یوں بیان کی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں پر جہنم کا ایک دروازہ کھول دیا جس سے پوری آبادی میں شدید گرمی اور لو کی حرارت و تپش پھیل گئی، اور شہر والوں کا دم گھٹنے لگا اور بدن جھلسنے لگا۔ یہ صورتحال دیکھ کر وہ لوگ اپنے گھروں میں گھسنے اور اپنے اوپر پانی کا چھڑکاؤ کرنے لگے، لیکن پانی اور سایہ کے باوجود انہیں کوئی چین و سکون نہ ملا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے بادل کا ایک ٹکڑا بھیجا جو شامیانے کی طرح پوری بستی پر چھا گیا، اور اس کے اندر ٹھنڈک اور فرحت بخش ہوا تھی۔ پیارے ساتھیو، یہ دیکھ کر سب گھروں سے نکل کر اس بادل کے شامیانے میں آ گئے۔ جب تمام لوگ اس کے نیچے آ گئے تو اچانک ایک زلزلہ آیا اور اس بادل سے آگ برسنے لگی جس میں سب کے سب ٹڈیوں کی طرح تڑپ تڑپ کر جل کر مر گئے۔ ان لوگوں نے چونکہ اپنی سرکشی سے یہ کہا تھا کہ اے شعیب، ہم پر آسمان کا کوئی ٹکڑا گرا دو، اس لیے وہی عذاب اس صورت میں اس سرکش قوم پر آ گیا اور سب کے سب جل کر راکھ کا ڈھیر بن گئے۔ ارشاد ربانی ہے، ترجمہ: تو انہوں نے اسے جھٹلایا تو انہیں شامیانے والے دن کے عذاب نے پکڑ لیا، بے شک وہ بڑے دن کا عذاب تھا۔ پارہ 19 سورہ شعراء آیت نمبر 189۔ پیارے ساتھیو، اصحاب ایکا کا جو واقعہ بیان کیا گیا ہے اس میں بطور خاص ناپ تول میں کمی کرنے والوں اور عمومی طور پر ہر عقل مند کے لیے عبرت کی بہت بڑی نشانی ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، ترجمہ: بے شک اس میں ضرور نشانی ہے اور ان کے اکثر لوگ مسلمان نہ تھے۔ اور ایک جگہ اور مقام پر فرمایا، ترجمہ: اور بے شک کثیر درختوں والی جگہ کے رہنے والے ضرور ظالم تھے، تو ہم نے ان سے انتقام لیا، اور بے شک وہ دونوں بستیاں صاف راستے پر ہیں۔ پارہ 14 سورہ حج آیت نمبر 78 to 79۔ پیارے ساتھیو، اہل مدین اور اصحاب ایکا کفر و شرک کے علاوہ جس بنیادی گناہ کے سبب مبتلا عذاب اور رسوائے زمانہ ہوئے وہ ناپ تول میں کمی کرنا تھا، اور انتہائی افسوس کہ یہی گناہ فی زمانہ ہمارے معاشرے کا بھی ایک ناسور بن چکا ہے جس سے بچنا انتہائی ضروری ہے۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ناپ تول کرنے والوں سے فرمایا، تم ناپ اور تول دو ایسی چیزوں کے ذمہ دار بنائے گئے ہو جن میں کمی کرنے کی وجہ سے تم سے پہلی امتیں ہلاک ہو چکی ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں ناپ تول میں کمی کرنے سے محفوظ فرمائے، آمین۔ پیارے ساتھیو، انشاءاللہ اگر زندگی رہی تو پھر انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں آپ سے ملاقات کریں گے۔ تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔